گودی میں لیا شاہ نے گھبرا کے مصر کو، لپٹا لیا خورشید نے چھاتی سے قمر کو، لپٹا لیا خورشید نے چھاتی سے قمر کو، خیمے سے چلے لے کے اس نور نظر کو، رش آنے لگا مادر تفتیدہ جگر کو، سمجھی کہ اب جا کے نہ پھر آئیں گے رن سے، فرزند چلا کیا چلی جان بدن سے، فرزند چلا کیا یہ چلی جان بدن سے۔ صلوات۔ زمانے میں اگر نہ واقعہ کربلا ہوتا، اگر نہ واقعہ کربلا ہوتا، خدا کا دین اب تک تو کبھی کا مٹ گیا ہوتا۔ شعر ملاحظہ ہوں، کہیں جعفر کہیں حمزہ کہیں پر مرتضیٰ ہوتا، جعفر کہیں حمزہ کہیں مرتضیٰ، کہیں جعفر کہیں حمزہ کہیں پر مرتضیٰ ہوتا، خدا جانے علی اصغر جوان ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہیں جعفر کہیں حمزہ کہیں پر مرتضیٰ ہوتا، خدا جانے علی اصغر جوان ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ حق پر جان دے دی قاسمون و محمد نے، جو حق پر جان دے دی قاسمون و محمد نے، خدا جانے یہ سب بچے جوان ہوتے تو کیا ہوتا۔ گلے پر تیر کھا کر مسکرانا ہی بتاتا ہے، گلے پر تیر کھا کر مسکرانا ہی بتاتا ہے، جوان ہو کر یہی بچہ تو فخر اولیاء ہوتا۔ گلے پر تیر کھا کر مسکرانا ہی بتاتا ہے، گلے پر تیر کھا کر مسکرانا ہی بتاتا ہے، جمع ہو کر یہی بچہ تو فخر اولیاء ہوتا۔ جو تم نے تیر مارا کیا سمجھ کر فرملا مارا، یہ بچہ وہ ہے جو حامل صفات اولیاء ہوتا۔ جو تو نے تیر مارا کیا سمجھ کر فرملا مارا، یہ بچہ وہ ہے جو حامل صفات اولیاء ہوتا۔ وہ ظلم و ستم حد سے زیادہ میرے آقا پر، وہ ظلم و ستم حد سے زیادہ میرے آقا پر، بجز حضرت کے کوئی دوسرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ وہ ظلم و ستم حد سے زیادہ میرے آقا پر، وہ ظلم و ستم حد سے زیادہ میرے آقا پر، وجود حضرت کے کوئی دوسرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تڑپتا ہے بہت بے چین ہے فرقت میں عبداللہ، تڑپتا ہے بہت بے چین ہے فرقت میں عبداللہ، شرف اب تو قدم بوسی کا مولا مل گیا ہوتا۔ تڑپتا ہے بہت بے چین ہے
فرقت اللہ شرف اب تو قدم بوسی کا مولا مل گیا ہوتا. صلوات ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال والحمد لله على كل نعمة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المتبوعين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات ورحمة اللهم صل على محمد. برادران ایمانی و روحانی، بزرگان قوم و ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء، اس آیت کریمہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً بلا شک و شبہ دین اسلام ہے. مشرق و عنوان اہل بیت اور اسلامی زندگی. جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ کس کے لیے انجام دیتے ہیں، کس کی خوشنودی اس میں شامل حال ہونی چاہیے، کس کی رضا کے لیے ہمارے تمام اعمال انجام پاتے ہیں. وہی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی خوشنودی کے لیے ہمارے تمام اعمال ہونے چاہیے. قرآن مجید میں غرض خلقت بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کیوں دی گئی، یہ حیات کیوں دی گئی، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. بتایا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کی عبادت کریں. جنہوں کیوں پیدا کیا گیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں. تو اسلامی زندگی عبادت کے اوپر محمول ہے. ہر سانس عبادت بن جاتی ہے، ہر عمل عبادت بن جاتا ہے اگر زندگی اسلامی زندگی ہوتی. لمحہ لمحہ انسان کی زندگی کا عبادت بن جاتا ہے اگر مرضی معبود کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے. لمحہ لمحہ انسان کی زندگی کا عبادت بن جاتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کیا جاتا ہے. محمد و آل محمد ان کی سیرت پر ہم عمل کرتے ہیں. ان کی بھی یہی روش تھی، ان کا بھی یہی طرز حیات تھا، ان کی بھی اسی طرح کی زندگی تھی کہ جو کچھ بھی انہوں نے زندگی میں کام کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. ان کا جان مال حیات سب کچھ، حیات ممات سب اللہ کے لیے تھا. اسی لیے قرآن مجید میں جو فقرے آئے ہیں وہ سب دہراتے رہے. ہر مصیبت میں، ہر مصیبت کے وقت ثابت قدم رہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اس آیت کے صحیح مصداق محمد و آل محمد علیہ السلام. تو ہر عمل میں ہماری نیت بھی ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. وضو کر رہے ہوں تب بھی قربتاً الی اللہ، نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی قربتاً الی اللہ، روزہ رکھ رہے ہوں تب بھی قربتاً الی اللہ، غسل کر رہے ہوں تب بھی قربتاً الی اللہ، حج کی ادائیگی کر رہے ہوں تب بھی قربتاً الی اللہ، زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو قربتاً الی اللہ، خمس ادا کیا جا رہا ہے تو قربتاً الی اللہ، راہ خدا میں جہاد کیا جا رہا ہے تو قربتاً الی اللہ، امر بالمعروف ہے تو قربتاً الی اللہ، نہی عن المنکر ہے تو قربتاً الی اللہ، محبت اہل بیت ہے تو قربتاً الی اللہ، ان کے دشمنوں سے عداوت ہے تو قربتاً الی اللہ. صلوات پر محمد علیہ. تمام اعمال انسانی زندگی میں
اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے ہیں. یعنی پوری زندگی سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہونا بھی چاہیے. اگر اسلامی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو ہر عمل تو اللہ کے لیے اور ہونا بھی چاہیے، اس کا حق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، تمام نعمتوں کو دینے والا وہی ہے. ہمیں حیات زیور حیات سے آراستہ کرنے والا وہی ہے، وہی تمام کامیابیاں دینے والا ہے، وہی ترقیاں دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی انسان کو مرتبہ دینے والا ہے، وہی انسان کو بلندی دینے والا ہے، وہی رفعت دینے والا ہے. تو ہمارا فرض ہے اگر حکم بھی نہ ہو پروردگار کے، ہم اس کی عبادت کریں، اس کا شکرانہ ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سر نیاز و تسلیم خم کریں اور اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، اس کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں. اہل بیت علیہ السلام کو جو مرتبے ملے، مراتب ملے، عہدے ملے، امامت ہو، عصمت ہو، سب اللہ کی اطاعت اور اس کی ذکر کی بنیاد کو بنے. صلوات پر محمد. اللہ نے ان کو چنا، منتخب بندہ بنایا اپنا اور رہبری کے لیے ان کا انتخاب کیا. دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنی حقیقت نہیں جانی، سب کچھ اللہ کے لیے جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں محمد آل محمد نے پیدا کر دیا. تو اس نے بھی ایسی عزت و توقیر عطا کی کہ نہ ازل سے ابد تک کسی کو ایسی عزت ملنے والی نہیں ہے. صلوات پر محمد جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس کو پروردگار دوام بخش دیتا ہے، اس کو ہمیشہ عطا کرتا ہے. جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، خلوص سے کیا جاتا ہے، وہ اس کو پروردگار باقی رکھتا ہے، اس میں بقا پیدا کر دیتا ہے، اس میں دائمگی آ جاتی ہے، ہمیشگی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو محمد علیہ السلام نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. ہمیں بھی یہی درس ملا ان کی زندگی سے کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں. ہماری ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا جو کچھ بھی ہے ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا کوئی عمل اللہ کی خوشنودی سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر عمل ہمارا اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہونا چاہیے. تو ہمارا لمحہ لمحہ عبادت بن جائے گا، سانس سانس عبادت بن جائے گی. صلوات محمد مولا علی علیہ السلام نے آپ نے غور فرمایا، آپ نے سنا ہے بارہا کہ مولا فرماتے کہ میں نے اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، جہنم کے خوف میں اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، بلکہ پروردگار تو جب مستحق عبادت جانا ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے. صلوات پر محمد تو مولا علی نے مستحق عبادت جان کر کے عبادت کی اللہ کی کہ تو مستحق عبادت ہے، تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے. اس لیے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کہ مولا علی نے نہ ہی جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کی ہے، بلکہ اللہ کو مستحق عبادت جانا تو عبادت کی. وہ شکر کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے، حمد کا مستحق ہے، اس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. تو ساری زندگی وقت ہی محمد علیہ محمد کی اللہ کے لیے. تو ہمیں بھی ویسے ہی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی بن جائے، ایمانی زندگی بن جائے، الہی زندگی بن جائے. یہاں پر ہم کچھ حدیثیں لے کر کے آئے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں. سب کچھ پوری کائنات اسی کا بول بالا ہے، اسی کی تخلیق ہے، وہی سب کا مالک ہے. وہ سما کا خدا، چاند، سورج، ستارے سب اللہ نے خلق کیے. ہماری ایک سانس اس کا حق ہے کہ ہم اس کی یاد میں بسر کریں، اس کا ذکر کرتے رہیں. اور اللہ بھی پھر ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس سلسلے میں بھی ہم کچھ چیزیں سنائیں. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بہشت کے باغ میں سیر کرنا چاہتا ہے، جنت کے باغ میں جو سیر کرنا چاہتے ہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرے. صلوات پر محمد. اسی حدیث میں شاید فرمایا کہ جو لوگوں میں زیادہ پرہیزگار انسان بننا چاہتا ہے
اس کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو متقی و پرہیزگار بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے اوپر توکل کرے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھو تاکہ سختی کے دنوں میں وہ تمہیں یاد رکھے۔ اپنی خوشیوں میں رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھو تاکہ سختی اور مصیبت کے دنوں میں پروردگار تمہیں یاد رکھے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ وجود خدا کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص پر کہ جو خدا کے وجود میں شک کرتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص کے اوپر، اس انسان کے اوپر کہ جو اللہ کے وجود میں شک کرتا ہے، حالانکہ خلق خدا کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی اللہ کے وجود میں شک کرتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے، تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو صرف خدا کا محتاج ہوتا ہے تمام لوگ صرف اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اس کے علاوہ چھٹے امام جعفر صادق اس کی پناہ گاہ صرف خدا ہو، خدا اس کو لغزشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا خدا سے ایسے ڈرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ کیسے ڈرو خدا سے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایسے ڈرو خدا سے کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اس کے علاوہ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت کی قیمت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جنت کی قیمت چھٹے امام کے نزدیک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اس سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور ہمارے امام رضا علیہ السلام کہ حقیقت توکل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرو۔ توکل اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کی حقیقت کیا ہے کہ اس کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرو۔ پروردگار کے علاوہ کسی سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے کہ جو لوگوں میں زیادہ قوی ترین انسان بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، تو آٹھویں امام فرماتے اس کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ صلوات پر محمد۔ تمام اقوال آیت قرآن کے کتنے مطابق ہیں، اللہ کے کلام کے کتنے مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس کے لیے اللہ کا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ التوحید نصف الدین، امام دوسرے جگہ پر فرمایا کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا نصف دین ہے، آدھا دین اسی میں سمٹا ہوا۔ بس آخر کلام میں عالم الناس باللہ ارزاہم بقضاء اللہ، اس کے علاوہ ہمارے آٹھویں امام نے فرمایا کہ لوگوں میں خدا کی زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے، اللہ کی زیادہ معرفت رکھنے والا شخص کون ہے؟ کہ جو قضاء و قدر الہی کے سامنے راضی و تسلیم ہو، کہ جو اللہ کی رضا، جو اللہ کی مرضی وہی ہماری مرضی، جس بات میں ہمارا رب راضی ہے اسی میں ہم بھی راضی ہیں، جس بات سے ہمارا اللہ خوش ہے اسی میں ہم بھی خوش ہیں۔ صلوات پر محمد یا علی۔ اس کے علاوہ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جان لو کہ تم کسی جگہ بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں چھپ گئے، وہاں چھپ گئے، اس کونے میں بیٹھ گئے، اس کونے میں بیٹھ گئے، اس کمرے میں بیٹھ گئے، اس کمرے میں بیٹھ گئے، اس گوشے میں بیٹھ گئے، اس گوشے میں بیٹھ گئے، اس کونے میں اس کونے میں چھپے ہوئے ہیں یا کہیں اور چلے گئے، لوگوں کی نظروں سے بچ گئے، تو یہ سمجھ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا
نہیں ہے. تو انسان کی غلط فہمی ہے. ہمارے نویں امام فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ تم کسی جگہ بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہو. تم کسی جگہ بھی یا کسی وقت بھی لگے رات کے سناٹوں میں شب کے سناٹوں میں انسان نافرمانی میں انسان میں مبتلا ہو جائے یا کہیں چھپ کے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہے. امام فرمایا کہ جان لو کہ تم کسی جگہ بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہو. اب اپنے آپ کو دیکھو کہ کس کیفیت و حالت میں ہو. امام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی نظروں سے کسی جگہ بھی اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہو. بس اپنے آپ کو دیکھنا کہ تم کس کیفیت اور کس حالت میں ہو. صلوات پر محمد آیا تمہاری کیفیت اور تمہاری حالت اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے. اپنی حالت کو دیکھنا. اسی کا بول والا ہے کائنات میں, وہی خالق ہے ہمارا, وہی مالک ہے. اس کو ہم کسی حال میں فراموش نہیں کر سکتے. ہم یہاں پر کچھ آیتیں سنانا چاہتے ہیں. وہ آیتیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. خود اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. 2-3 آیتیں سماعت فرما لیں. ان اللہ یحب المحسنین. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور کسے دوست رکھتا ہے؟ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین, کہ اللہ متقی کو دوست رکھتا ہے, پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. صلوات پر محمد. سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے واللہ یحب المطہرین. اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے. اور کس کو چاہتے ہیں پرواہ کس سے محبت کرتا ہے, کس کو دوست رکھتا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. بس آخری آیت ان اللہ یحب المقسطین. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انصافی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے. پروردگار انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, پاک و پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے. سب مل کے صلوات پڑھیں محمد کہتے کہ اللہ جس کو دوست رکھے یہ اور ہے, اللہ کو دوست رکھنا اور ہے. لیکن محمد محمد علیہ السلام کی شخصیتیں زوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جو اللہ کو دوست رکھتی تھیں اور اللہ بھی انہیں دوست رکھتا تھا. صلوات پر محمد محمد علیہ محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کو دوست رکھتی ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے, اور اس سلسلہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. کربلا میں ایک سے ایک اللہ کے دوست, ایک سے ایک اللہ کے چاہنے والے موجود تھے. آقا حسین پر جان پیدا کرنے والے موجود تھے. ہاں مردوم رونے کے لیے یہی کافی کہ شب عاشور آ گئی. یہ عاشور کی شب ہے, 72 شہداء کی شہادت کی شب ہے. اس میں بھی کچھ اعمال ہے کہ انسان کو رات بھر شب بیداری کرنی چاہیے, گریہوزاری کرنی چاہیے, شہداء کربلا کو یاد کر کے گریہ کرنا چاہیے, اور رضائے مظلوم میں پوری رات بسر کرنی چاہیے. کچھ اعمال اس کے علاوہ ہیں کہ نماز کی صورت میں کہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے جو سنت کی نیت سے پڑھی جائے گی شب عاشور کی نیت سے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب عاشور کی سنت قربتاً اللہ, جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے, دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ ہے, تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق ہے, اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل اعوذ برب الناس ہے. باقی ارکان نمازیں صبح میں دوسری نمازوں میں ادا کیے جاتے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے گی سنت کی نیت سے. اس کے علاوہ زیارت پڑھیں انسان اور عبادت میں بسر کرے, گریہوزاری میں بسر کرے, مجلس و ماتم میں تمام شب بسر کرے. اس لیے کہ کربلا والے مصیبت میں تھے. شب عاشور اللہ تش کی صدائیں تھیں اور اللہ کی عبادت میں بسر ہو رہی تھیں.
امام حسین نے جو مہلت کی ہے ایک رات کی، کیونکہ طالبوں کی طرف سے، فوجی یزیدی کی طرف سے حملہ ہو چکا تھا، جناب عباس کو بھیجا گیا، اے بھیا ان سے ایک شب کی مہلت لے لو، ہم ایک شب اور اللہ کی عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ان ابو الصلاۃ مجھے نماز سے محبت ہے، نماز سے عشق ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام شب عبادت میں بسر ہوتی رہی۔ صبح عاشور آئی، تمام اصحاب و انصار ایک کے بعد ایک امام پر فدا ہونے لگے۔ عائشہ کی باری آئی، کبھی انو محمد فدا ہوئے، کبھی قاسم فدا ہوئے، اور کبھی کلی الجوان علی اکبر آقا حسین پر قربان ہوئے۔ اور وقت بھی آیا کہ قوت بازو ابو الفضل عباس امام پر نثار ہو گئے۔ امام میدان کارزار میں آئے اور بلندی بجانے کے بعد حل من کی صدا بلند کی، حل من ناصرین انصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی حسین کی نصرت کرنے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا۔ اس آواز استغاثہ کو سن کر کے خیمے میں کوہرام بپا ہوا۔ امام در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے کہ حسین زندہ ہے، یہ آہو گریا کیوں بلند ہے؟ جواب ملا کہ ابی شیر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے لیے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کوئی زبان بے زبانی میں اصغر یہ بتانا چاہتے ہیں آقا میں نصرت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ جناب رباب سے کہا کہ لاؤ رباب اصغر کو مجھے دے دو۔ اور زیادہ سے سوال ہے آپ کو شاید بچے کو دیکھ کر کے رحم کھا کر کے پانی پلا دیں، نہیں جناب رباب نے آراستہ کیا، ننھے سے مجاہد کو آراستہ کر کے آقا حسین بلندی بجانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ذمہ ناقص میں خطاوار ہوں، تم مجھے خطاوار سمجھتے ہو، اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، کسی کو رحم نہ آیا۔ آقا حسین نے علی اصغر کو اس ریت کو اوپر لٹا دیا جہاں دانا بھی ڈالا جاتا تو وہ بھن جاتا، ایسی ریت کو 6 مہینے کے بچے کو حسین نے ڈال دیا۔ اگر تم سمجھتے اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ تم اپنے ہاتھ سے آ کر کے اس کو پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں اور ظالموں کو رحم نہ آیا، آقا حسین نے ششماہی کو آغوش میں اٹھا لیا اور فرمایا علی اصغر سے خطاب کر کے، اے بیٹا تم تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان کو اوپر تمام کر دو۔ یہ میری بات پہ یقین نہیں کرتے، بس علی اصغر کے یہ سننا تھا، اپنی خشک زبان اپنے پپڑائے ہوتے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ بس یہ ایسا منظر تھا، ایسا دل خراش منظر کہ فوج آتم تلاطم برپا ہو گیا، ظالم منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ پسر سعد ملعون نے جب یہ منظر دیکھا کہ فوج میں بغاوت پھیل جائے گی، کہنا نا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ افتح کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ بس عزادارو بڑی سخت منزل ہے۔ ہرملا نے 3 بھال کا تیر ننھے سے گلے کے لیے چلے کمان میں جوڑا اور علی اصغر کی طرف رہا کر دیا۔ علی اصغر نے ہمک کے اپنے گلے کا پر تیر لے لیا، امام کی حفاظت میں آگے آگے۔ تاریخ نے فقرہ لکھا، فن قلب الصبی علی ید الامام، بچہ ہوش امام میں الٹ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، آسمان کی طرف روانہ کرنا چاہا، انکار ہوا، زمین کی طرف روانہ کرنا چاہا، انکار ہوا۔ گیا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ در خیمہ کو اوپر آنا چاہتے ہیں لیکن 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یہ ننھا سا لاشا کتنا وزنی ہے، آپ سب کے لاشیں لے کر کے آئے لیکن اسے عمل آپ نے انجام نہیں دیا کہ کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے۔ ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بچے کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، 7 مرتبہ آگے بڑھنے کے بعد، 7 مرتبہ پیچھے ہٹنے کے بعد
بہت ہمت کے ساتھ مولا در خیمہ کے اوپر آئے اور فرمایا کہ رب آپ اپنے بچے کا آخری دیدار کر لو۔ سکینہ دوڑی دوڑی آ گئی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا۔ خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا، خدا کسی ماں کو منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا۔ مسیح کے برابر ایک فقرہ کہا، امثلو کا ینہار، اے میرے بچے کہ تیرے ایسے بچے بھی نہر کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تو ترخ کا واسطہ، شاہ معصومین کا واسطہ، ہم سے برس عبادت کو قبول فرما، امام زمانے کے حضور ہم سے تعزیت برس کو قبول فرما، ان کے انصار میں شمار فرما، ان کے ظہر میں